الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، ماہ ذوالحج جو اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے، آج اس کی 12 تاریخ ہے. خوش نصیب لوگوں نے 9ویں ذی الحج کو وقوف عرفات کر کے حج کی ادائیگی کی، اور آج تقریباً حج کے سارے ارکان مکمل ہو جائیں گے، سارے مناسک مکمل ہو جائیں گے، اور پھر خوش نصیبوں نے پوری روئے زمین پر نماز عید ادا کی، قربانیاں دیں. آج اس کا آخری دن ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل تاریخی دن تھا. اسلام کی تاریخ میں انتہائی اہم ترین جو دن ہیں ان میں سے یہ دن ہے. اسی طرح اس مہینے کی یہ بھی تاریخ، اس کے 18 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ برحق داماد رسول ذو النورین، جن کے عقد نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں، ان کا یوم شہادت ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کی بنیاد توحید خداوندی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذات و صفات و افعال اور افعال کے تقاضوں کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد ایمانیات ہیں، اور ایمانیات ہی میں سے یعنی یہ بھی ایمان کی پہلی بنیاد ہے جو میں نے توحیدات کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے. تمام ایمانیات اس کے اندر ہی شامل ہیں. بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت فرض ہے، اس کی نافرمانی حرام ہے، ناجائز ہے. کسی بھی معاملے میں جب خدا کا حکم آ جائے تو اس کا خلاف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. آپ کی اتباع اور اطاعت فرض ہے. کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ کو فیصلہ فرما دیں، اور پھر کسی کو کوئی اختیار ہو کہ مرضی رہ جائے اس کی کہ میں کروں یا نہ کروں، نو وما کانا، اللہ پاک نے فرمایا نہ تو یہ کسی مومن مرد کو نہ کسی عورت کو اس کے بات کی اجازت ہے کہ ان یکون لهم الخیرات، کہ جب اللہ اس کا رسول کا فیصلہ فرما دے پھر ان میں اختیار ہو کہ آپ کی مرضی یہ کریں، نو، ایک ہی ون وے ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہی میرا اصل میں مومن ہے، جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے میرا انکار کیا۔ اگرچہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہو، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے عمل کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کا اتباع لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین ہیں، جن میں سب سے پہلے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ برحق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا آج ہم ذکر کریں گے، چوتھے خلیفہ برحق اور افضل ترین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفاء راشدین ہیں، اور سب کے سب کی جو بھی ان کے فیصلے ہیں، جس بھی راستے پر یہ چلے، ان کے تمام باتوں کو ماننے سمر پر فرض ہے، ضروری ہے، ان کی اتباع لازم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے راستے پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلو، ان کی سنت پر چلو۔ اور پھر یہ جو خلفاء راشدین ہیں، آج اسلام الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تھوڑا سا کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ عدد زیادہ ہو گیا کچھ، لیکن بہرحال اسلام سب سے بڑا دنیا کا مذہب ہے اس وقت دنیا میں۔ اور جو دانا بینا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چند سال بعد، مزید فردر چند سال کے بعد، بلا شک و شبہ ابھی تو پھر بھی کوئی تھوڑی سی عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری عدد اتنا ہے اور مسلمان کہتے ہیں ہمارا عدد اتنا ہے، ابھی تو پھر تھوڑا سا ان کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ چند ہی سال کے بعد دنیا کی غالب جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس وقت تو ایسے ہے نا برابر برابر، لیکن عنقریب مسلمانوں کا عدد پھر وہ جو تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا مذہب ہے اور سب سے تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے والا مذہب ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی دولت
جو نجات کا واحد راستہ ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں نجاتیں، دنیا کے مسائل کا حل بھی صرف اسلام میں ہے۔ جو کچھ مرضی کر کے انسان دیکھ لے، جتنا مرضی پاپڑ بیلے، جو مرضی کوششیں کر لے، دنیا کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے، دنیا کا امن و سکون بھی صرف اسلام میں ہے، اور آخرت کی کامیابی تو صرف اسلام میں ہے۔ یہاں تو پھر شاید کوئی انسان کفر کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزار لے گا، چاروں نے چار، پسندیدہ ناپسندہ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن قیامت کی کامیابی تو صرف اسلام میں ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی کشتی کے نگہبان یہ خلفائے راشدین تھے۔ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا کہ بعد کے حالات اگر وہ ان کی بنیادوں کو مضبوط نہ کرتے تو بعد میں جو اسلام کے خلاف طوفان آئے ہیں، بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں، ان زلزلوں کے سامنے یہ اسلام اور مسلمان نہ ٹھہر سکتے اگر خلفائے راشدین نے قربانیاں نہ دی ہوتی۔ چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا موضوع ہے، میں اس سے پہلے یعنی سب سے پہلے میں چند باتیں، چونکہ یہ ضروری سمجھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی تبھی تھے نا کہ ان کے بنیاد حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد متصل بعد چند بڑے بڑے مسائل سامنے آ گئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو اسلام ہی سے پھر گئے، واپس کفر کی طرف چلے گئے۔ بعض لوگوں نے اسلام سے انکار تو نہ کیا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور مرتدین اسلام۔ پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ ان کی تعداد، جو منکرین ختم نبوت تھے، مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی، ان کے لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ لوگ۔ مانعین زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جی، نمازیں تو پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، باقی سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے تھے، ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ مرتدین بھی تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔ ابھی لشکر مدینہ منورہ کے باہر چند ہی کلومیٹر یا چند میل ابھی باہر تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب مدینہ منورہ کی حفاظت بذات خود ایک مسئلہ تھا۔ اگر ان کو باہر بھیجے تو مدینہ منورہ کی حفاظت کون کرے؟ یعنی میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی مشکلات سامنے آ گئی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے فرمائے، ختم نبوت، مانعین یعنی منکرین ختم نبوت کا تہ و تیگ ان کو کیا، ان کی ساری قوت کو، اور ایک دو نہیں تھے، یہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ہم نبی ہیں۔ اچھی خاصی تعداد، ان میں سب سے بڑا تھا مسلمہ کذاب، جس کے کوئی 2 لاکھ فالور تھے۔ پھر مختلف حصوں کے، ملک کے مختلف حصوں میں نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے جھوٹے، اور ان میں خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ تو اس وقت اسلام کا شراسہ، اسلام کا بکھر جاتا اگر ان کے خلاف ایکشن نہ کیے جاتے۔ بھائی ایمان ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے، ہمیں تو بڑا، لیکن جن لوگوں نے، جن کے ذریعے ہم تک آئے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اب کتنے فتنے یکدم آگے جی، اور پھر یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔
کہ لشکر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے اس کا خلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب نبی پاک نے بھیجا ہے تو حضرت جب لشکر واپس بلا تو آپ نے یہ سارے فیصلے فرمائے کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے خلاف کریں؟ فرمایا تو یہاں پر یہ اٹیک کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ تو انسان ہے نا، اگر ان کے ساتھ جنگلی درندے بھی مل جائیں اور انسان اور یہ سارے درندے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں اور میرے جسم کا ایک ایک اس کی بوٹی نوچ لیں، پھر بھی میں اسی بات پر عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ لشکر واپس نہیں آئے گا، وہ جائے گا۔ ایسے ہی پھر آپ نے ان تمام کے خلاف ایکشن کیے اور ان تمام فتنوں کا کلا کما کیا، ختم کر دیا ان تمام فتنوں کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی بہت آت ہے کہ جنہوں نے قرآن حکیم کو، چونکہ قرآن پاک مختلف مقامات پر تھا، اس کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کیا۔ اسلام کی بنیاد قرآن پاک ہے نا جی، اس قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں اسلام عرب سے نکل کر پھر وہ ایشیا میں افغانستان، یہ چیچنیا، یہ افریقہ، یہ جناب مراکو، یہ بڑے دور دراز تک اسلام پھیل گیا۔ عرب سے نکل کر یہ عجم کے بے شمار ممالک، وہاں پر اسلام پھیل گیا۔ آج جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں ماں سوائے چندے کو چھوڑ کر، انڈونیشیا، ملیشیا کو چھوڑ کر یا مالدیپ وغیرہ کو بھی آپ نکال لیں، باقی وہ سارے ممالک جو خلفاء راشدین کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے جن پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا اور اسلام کو بنیاد جو فراہم کی گئی، مضبوط بنیادیں فراہم کی گئی، وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں آپ کی وہ ذات ہے کہ جو مختلف حوالوں سے پوری نسل انسانیت میں آپ کی کچھ امتیازات ہیں جو کوئی بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے آپ کے ایک امتیازی نشان، آپ کی شان یہ ہے کہ سید کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح، دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جب آپ کی دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری یہ دو ہی صاحبزادیاں تھیں جن کو میں نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اگر میری اس سے زائد بعض روایت میں 40 کا یا کچھ مختلف عدد ہو سکتے ہیں، فرمایا اگر اتنی بھی ہوتی نا تو اگر ایک فوت ہو جاتی میں دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دیتا، پھر میں تیسری دے دیتا، پھر میں چوتھی دے دیتا ان کے نکاح میں۔ یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے، پوری نسل انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے عقد نکاح میں کسی بھی اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں، اور آپ کے عقد نکاح میں تو امام الانبیاء خاتم النبیین کے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے، دو نوروں والے۔ اب دیکھیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو بہت زیادہ قائل ہے نا جی، اس وجہ سے کہ ان کے عقد نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی، تو جن کے نکاح میں ایک صاحبزادی ہوں تو ان کی شان ہے، تو جن کے نکاح میں دو ہوں اور دو بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر زیادہ تھی پھر میں ان کو ان کا عقد نکاح میں دے دیتا۔ یہ مسجد نبی یہاں کتنا ہجوم ہے جی، کتنا ہجوم ہے، مسجد نبی اسلام کا مرکز ہے۔ یہ مسجد نبی کی زمین
جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے خرید کر یہاں مسجد تعمیر فرمائی، بعد میں اس کی جو توسیع ہوتی رہی، اس مسجد نبی کی توسیع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی دیوار آج بھی موجود ہے جنت البقیع کی، جہاں پر جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا جی، یہ وہی حصہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد میں شامل کیا۔ ایسے خانہ کعبہ کی توسیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی کردار ہے۔ اسی طرح آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا معنی یہ ہے، ویسے تو جامع القرآن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا مفہوم اور ہے، اور حضرت عثمان غنی کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کا مفہوم بالکل اور ہے، دونوں ذرا سمجھ لیں۔ مختلف صحابہ اکرام کے سینے میں اور مختلف مقامات پر جو لکھا ہوا قرآن پاک تھا، پیپر پر یا مختلف ہڈیوں پر، اور جو بھی اس زمانے کی چیزیں تھیں، چمڑے پر لکھا تھا، لکڑیوں کی تختیوں میں لکھا ہوا تھا، مختلف مقامات پر لکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک جمع کیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے جامع ہیں قرآن پاک کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیلا، یہ افغانستان حضرت عمر فاروق کے زمانے کے یہ لوگ مسلمان ہیں، ایسے یہ ازبکستان، قازقستان، یہ سارے بہت بڑا آذربائیجان، یہ ایران، یہ خدا مصر اور لیبیا اور یہ مراکو اور خدا جانے کہاں کہاں تک افریقہ کے ملکوں میں اسلام پھیل گیا۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ عربی نہیں تھے، یہ اجمی لوگ تھے، ہم سب اجمی لوگ ہیں، اور اس زمانے میں اتنے بڑے یعنی زبان کا بہت بڑا فرق تھا، تو لوگوں نے جب قرآن پاک پڑھتے نا تو جس انداز میں وہ پڑھتے تھے نا، وہ سمجھتے یہ سب سے یہ اندازہ ہم ہی سے ہی پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ فتح کیا ہے عربوں نے، صحابہ اکرام سارے کے سارے بہت ضبط سے تقریباً 99% یا 95% عرب تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نن عرب لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا، اور اس میں ان کے تلفظ میں فرق تھا، اور ہر ایک سمجھتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، جیسے آئے لوگ اکڑ جاتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے ہی رہے نا جی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کو ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سی جگہ پر مسائل پیدا ہوئے۔ نن عرب کہتے ہیں کہ ہم قرآن صحیح پڑھتے ہیں، عربیوں سے کہتے ہیں تم صحیح غلط پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں تم غلط پڑھتے ہو تو ہم صحیح پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف مقامات پر یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام علاقہ جات سے جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں سب کو واپس منگوایا، واپس منگوا کر وہ نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا قرآن پاک، وہ آج موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے قرآن پاک دنیا میں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹیلی کر کے میچ کر کے آپ نے نقلیں تیار کروائیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا وہ قرآن پاک دے کر ساتھ اس کے مطابق، چونکہ قرآن پاک نازل ہوا لغت قریش میں، اب یاد رکھیں یہ بات، وقت نہیں ہے۔ عرب ایک بہت وسیع علاقہ ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں نا جی، سعودی عرب اکیلا انڈیا کے برابر اس کا رقبہ ہے، آبادی تھوڑی ہے لیکن علاقہ تو بہت وسیع ہے نا جی، پاکستان کو 8 گنا بڑا ہے پاکستان سے، بہت وسیع علاقے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کتنے باقی ممالک ہیں، کویت ہے، دبئی ہے، شارجہ وغیرہ، یہ سارے علاقے، اور بحرین ہے، عمان ہے، اور کافی سارے باقی علاقوں کو ملا، یہ بہت وسیع علاقہ ہے، یہ بہت وسیع علاقہ ہے یہ۔
یہ ٹوٹل کوئی 36 لاکھ مربع میل، کوئی 40 لاکھ مربع میل کا قریب ہے یہ سارا علاقہ. لیکن یہ سارے عربی بولتے ہیں. مصر بھی عربی بولتا ہے، یمن بھی عربی بولتے ہیں، سیریا بھی عربی بولتے ہیں. لیکن قرآن پاک ان میں سے کسی کے لب و لہجہ میں نہیں نازل ہوا. قرآن پاک نازل ہوا ہے لغت قریش میں، اس خاندان کی لغت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، جنہیں ہم قریشی کہتے ہیں، جنہیں مکہ کے باشندہ کہتے ہیں. قرآن پاک ان کے لغت میں نازل ہوا تھا. اس لغت کا حفاظت ضروری تھی، ان کا تلفظ ضروری تھا، اس کی حفاظت کی جائے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکلیں بھی تیار کی، ساتھ ساتھ کے تلفظ کے لیے لوگ بھیجے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ لفظ مطلب قالا کا لفظ، مثلا میں آپ کو مثال دوں، قال نا قاف 2 نقطے والا، یہ مصر والے اس کو گاف پڑھتے ہیں، گالا. اچھا بہت سے جو جیم جمعہ ہے نا، لفظ جمعہ تو مصر والے سے گما کہتے ہیں، عالم عربی بولتے ہیں، اس کو کاف پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ میرا خیال ایران والے کاف کو کاف کو پڑھتے ہیں، وہ تو چلو نن عرب ہے نا جی. اسی طرح یہ جو یمنی لوگ ہیں ان کا تلفظ مختلف ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تلفظ کو بتایا، ہر لفظ کا ہر حرف کا یہ تلفظ ہے، کیونکہ یہ نازل ہوا ہے لغت قریش میں. قریشی اس لفظ کو ایسے بولتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، صحابہ کرام قریشی ہیں، سارے خلفاء راشدین قریشی ہیں. آج الحمدللہ پوری روئے زمین پر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا، یہ لغت قریش میں پڑھا جاتا ہے. یہ بالکل ایکزیکٹ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. ان الفاظ کا یعنی اس کی جو کتابت ہے، کتابت کے بھی اصول ہیں، وہ بہت بڑے اصول ہیں. کوئی آدمی اس کو اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا قرآن پاک کو، نہ لکھنے کی اجازت ہے، نہ اس کو کوئی بول سکتا ہے. پھر اس کی 10 قراتیں ہیں، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت، یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہے نا، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، پورے اسلام کی پہلی بنیاد قرآن پاک ہے، اس کی حفاظت فرمائی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا تھا، اس کو کتاب میں جمع کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن جب یہ مسئلہ پیدا ہوا، لکھی ہوئی بات کو تو پڑھنے میں ہر آدمی اپنے حساب سے پڑھ رہا تھا. قاف کو کوئی گاہ پڑھنے والے بھی تھے، جیم کو گاہ پڑھنے والے لوگ تھے، آج بھی موجود ہیں. آپ بھی پورے عرب میں جائیں، دبئی والوں کی عربی مختلف ہے، کویت والوں کی عربی مختلف ہے، مکے والوں کی عربی مختلف ہے، مصر والوں کی عربی مختلف ہے، یمن والوں کی عربی مختلف ہے. ان کے تلفظ مختلف ہیں، جو وہ اپنی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن قرآن پاک صرف لغت قریش میں ہے، یا وہ جو چند مشہور باقی جو وہاں کی قرب و جوار کے قبائل ہیں ان میں سے کچھ الفاظ ہیں. تو ان کو جمع کیا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ اب وہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، نہ اس کے لکھائی کے اعتبار سے اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے تلفظ میں کوئی چینجنگ. اور یہ قرات متواترہ ہے، یعنی اس میں کوئی ذرہ، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ رسول اللہ 1,40,000 کے قریب لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا قرآن پاک آگے وہی تلفظ آج تک آ رہا ہے. اس لیے ولضوالین پڑھنے یہ غلط ہے، ولضوالین پڑھتے ہیں، اور ولضوالین ہے عربی زواد کو ہم اردو والے زواد پڑھتے ہیں. پاکستان انڈیا میں اس کو زواد پڑھا جاتا ہے، عرب لوگ زواد نہیں پڑھتے، وہ دواد پڑھتے ہیں. پورے عرب والے کسی عربی کو سنو وہ دواد پڑھتا ہے اس کو. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں دانش، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں مزید عرض کروں گا.